Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 21 in the series of research tools and techniques. We are still on the research process, step number 6, and we are covering elements of research design. اور اس کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے وہ 9th ایلیمنٹ 19th لیکچر میں اسٹارٹ کیا تھا، جس کے اندر وی ور چیکنگ ڈیٹا کلیکشن میتھڈس. So we are head on data collection methods, جس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا there are at least 4 methods. اور اس میں سب سے پہلے تھا questionnaire کے ذریعے سے we can collect data at this step. Then second way was through interviews. Thirdly ہم لوگ جو ہے آبزرویشن کے ذریعے سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں، ایون کوانٹیٹیو ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور آخر میں دیر از فزیکل میئرمنٹ، ہم لوگ فزیکلی میئر کر کے بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ 4 میتھڈس ہیں جس کی کنٹینویشن ہے لیکچر 21 کے اندر. اور اس کے اندر جو ہے لیٹ اس چیک دا سلائیڈ واٹ وی ہیڈ ڈن پریویسلی. پرنسپلز آف کوشچنیئر ڈیزائن ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے وہ کوڈنگ آف کوشچنیئر کیسے کی جاتی ہے اس کی ایگزامپلس دیکھی تھی. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے سم کوشچنز وچ شوڈ بی اوائڈیڈ وائل میکنگ اے کوشچنیئر، اس میں تقریباً 6 طرح کے کوشچنز تھے جو کہ ہم نے کہا تھا دیٹ سچ کائنڈ آف کوشچنز شوڈ نیور بی میڈ وین یو آر ڈیولپنگ اے کوشچنیئر. سو اس کے علاوہ ہم لوگوں نے انٹرویوز دیکھے تھے. انٹرویوز جو ہے وہ اسٹیپ نمبر 2 میں ریسرچ پروسیس کے زیادہ مفید ہوتے ہیں، اہم ہوتے ہیں. اس اسٹیپ تک آتے آتے کیونکہ ہمیں کوالیٹیٹیو ڈیٹا کی نہیں بلکہ کوانٹیٹیو ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. مگر پھر بھی بہرحال آپ لوگوں نے اسٹیپ نمبر 2 کے اندر بھی انٹرویوز لینے کا طریقہ کار دیکھا تھا کس طریقے سے ہوتے ہیں. اس جو ہمارا ایلیمنٹ نمبر 9 ہے، یہاں پہ بھی آ کے ہم لوگ جو ہے انٹرویوز کے متعلق زیادہ واقفیت ہم لوگوں نے حاصل کی. اسی انٹرویو کے اندر ہم لوگوں کی تقریباً 2 چیزیں رہ گئی ہیں، فوکس گروپ ڈسکشنز اینڈ پینل سرویز. تو وہ چیز جو ہے وہ ہم آج ڈیٹا کلیکشن تھرو انٹرویوز کے اندر یہ چیزیں پڑھ کے تو مکمل کر لیں گے. اور پھر ہم آبزرویشنل سرویز اور اگر ٹائم ملا تو فزیکل میئرمنٹ ہم سٹارٹ کریں گے. تو یہ جو ہے ہمارا آج کا پلان ہے. ڈیٹا کلیکشن تھرو انٹرویوز کے دوران ہمارے کم از کم 2 چیزیں رہ گئی ہیں، پینل گروپ سرویز اور فوکس گروپ انٹرویوز، اور اس کے بعد آبزرویشنل سرویز اور فزیکل میئرمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ سلائیڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہم لوگ ریسرچ پروسیس کے سٹیپ کون سے سٹیپ پہ ہیں. دین ان دی نیکسٹ سلائیڈ ہم لوگ جو ہے وہ ایلیمنٹ نمبر 9 کے اوپر آ گئے ہیں. فزیکل اس میں ڈیٹا کلیکشن میتھڈس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ مختلف اس کے آبزرویشن، انٹرویوز اور فزیکل میئرمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، سو لیٹ اس بگن our today's topic, that is focus groups and panel surveys. اس کے اندر جو ہے this is again میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرائمری موڈ آف ڈیٹا کلیکشن ہے. ہم نے کہا تھا کہ ایک پرائمری ڈیٹا ہوتا ہے، ایک سیکنڈری ڈیٹا ہوتا ہے. پرائمری ڈیٹا جو ہے ہم لوگ انڈیویجول سے حاصل کرتے ہیں، فوکس گروپ سے حاصل کرتے ہیں اور پینل سروے سے حاصل کرتے ہیں. دے کین بی کیٹیگرائزڈ ان they are some type of actually interviews. مگر اس کے اندر جو بندہ ہوتا ہے وہ ماڈریٹر کہلاتا ہے، اور ماڈریٹر کے پاس دائرہ لگا کے تقریباً 8 سے 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن سے باری باری سوال کیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، آراء دیتے ہیں جس بھی چیز کے متعلق ہم لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں.
ایک دفعہ پھر سنیں، فوکس گروپ جو ہیں تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں انٹرویوز کی ٹیکنیک سے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ انٹرویو کی جو ہے وہ فیس ٹو فیس انٹرویوز ہم نے پڑھے لاسٹ ٹائم، اور ٹیلی فون انٹرویوز پڑھے جس کے اندر ہم ایک ہی بندہ ہمارا جو ہے اس سے ہم استفسار کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ ممبرز جو ہوتے ہیں یا جو بندے جن سے ہم لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور ہم ایک سرکل یا دائرے کے اندر بیٹھتے ہیں، اور ماڈریٹر ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ انٹرویوئی نہیں کہلاتا ہے، بلکہ جو بندہ جو بات چیت کا آغاز کرتا ہے، بات چیت کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو ماڈریٹر کہا جاتا ہے. اور وہ بندہ ظاہر ہے کہ وہ ریسرچر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ اس رول کے اندر ہوگے. یو وڈ بی ہیونگ اے لیڈنگ رول، یو وڈ لیڈ دی ڈسکشن. وی آر گوئنگ ٹو جو ماڈریٹر ہے دے آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دی ڈسکشن، دے آر گوئنگ ٹو ٹیل تھوڑی پریلیمنریز اباؤٹ دا ٹاپک. اور جو ہے وہ جب یہ ڈسکشن شروع کرے گا، ون بائی ون ڈسکشن جو ہے وہ موو کرے گی. پہلے جو سب سے قریب بندہ بیٹھا ہوگا وہ اپنی جو ہے وہ رائے دے گا کسی بھی ٹاپک کے متعلق، پھر جو ہے وہ باری اگلے بندے کی چلی جائے گی، پھر باری اگلے بندے کی آ جائے گی. اور اس طریقے سے جو ایک سرکل کے اندر ہماری جو ڈسکشن ہے وہ موو کرے گی. اور اس کو ہم لوگ ظاہر ہے کہ اگر ماڈریٹر چاہے تو ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے جو لوگوں کی بات چیت جو بھی وہ کسی ٹاپک کے بارے میں کریں. فار ایگزامپل ایک کالج کے اندر کیا مسائل ہیں، تو ہم نے کلاس ریپرزینٹیٹیوز کو بلا لیا. جو ہے اگر ہم ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے، تکالیف تو نہیں ہے، تو ہم نے کلاس ریپرزینٹیٹیوز یا سی آرز کو کال کر لیا. بعض جگہ پہ ان کو پریفیکٹس کہتے ہیں، بعض سی آرز کہتے ہیں، بعض جگہ مانیٹرز کہتے ہیں. تو کلاس کے ریپرزینٹیٹیوز تقریباً 8-10 ہم نے بلائے، اور جو ٹیچر تھا یا ریسرچر تھا وہ درمیان میں بیٹھ گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے ہم لوگ یا انتظامیہ جو مسئلے مسائل آ گئے ہیں آپ لوگوں کو یا آ رہے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. تو ایک ڈسکشن سٹارٹ ہوگی جس میں جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بتانا شروع کرے گا کہ شاید ہمارے کلاسز کے پاس، کلاس رومز کے پاس پانی کی کمی ہے، اور جو ہے وہ یہاں پہ جو کولرز ہیں وہ قریب نہیں پلیس کیے ہوئے. یا ایک اور بچہ جو ہے بتائے گا کہ کلاس ٹیچر جو ہے وہ توجہ سے نہیں پڑھاتے یا وہ وقت پہ نہیں آتے. تو اس طریقے سے ون بائی ون جو ہے وہ مسئلے مسائل ڈسکس ہوں گے. پھر ماڈریٹر کہہ سکتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان تمام مسائل کو درست کر سکتے ہیں. تو اگین آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ایک فوکس گروپ کے پروسیس سے یا طریقہ کار سے بھی ہم لوگ پرائمری ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں. اور یہ کون سا ڈیٹا ہم لوگ گیدر کر رہے ہیں؟ کوالیٹیٹیو ڈیٹا. اور اگر کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے تو ہم لوگ یہ ریسرچ پروسیس اسٹیپ نمبر 2 کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ یہ گیدر کریں گے. ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان سروس سے نہیں ہو سکتی. ہمیں جو ہے وہ بنیادی انفارمیشن حاصل ہوگی، جو پرائمری انفارمیشن ہے بالکل بیسک نیچر کی، وہ ہمیں پرابلم کے بارے میں پتہ چلے گی. اور ہمیں ویریبلز بھی آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل اسٹرکچرڈ انٹرویوز اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ فوکس گروپ ڈسکشنز ایک طریقہ کار یا میتھڈ ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے امپورٹنٹ لوگوں کو اس ٹاپک سے متعلق بلایا. فار ایگزامپل ہم لوگ امپلائی موٹیویشن کے اوپر اگر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے پاس اسٹرکچرڈ اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو ہم لوگ کسی بھی آرگنائزیشن میں جا کے وہاں پہ جو لیڈنگ امپلائیز ہیں ان کو ہم لوگ بلائیں گے. ان سے ان کو ہم لوگ اس طریقے سے پینل کے اندر یا جو ہے وہ ایک کرسیاں لگا کے ان کو بٹھائیں گے، اور ان سے پھر ہم لوگ بات چیت کریں گے کہ کیا چیز جو ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ موٹیویشن کی
کمی ہے ان کے اندر یا زیادتی ہے, کیا وجوہات ہے جس کی بنا پہ موٹیویشن کم ہے یا زیادہ ہے, اور ہم اس موٹیویشن کو کیسے آگے یا زیادہ مزید امپروو کر سکتے ہیں. تو کوئی ایک فیکٹر بتائے گا, کوئی دوسرا اس کی بات میں اضافہ کرے گا, تو اس طریقے سے ڈسکشن از گوئنگ ٹو موو آن. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فوکس گروپ انٹرویوز کو ہم لوگ اس کی ریکارڈنگ بھی کرنی چاہیے, تاکہ ہم لوگ بار بار اس کا جو ویڈیو ہے وہ چلا کے ہم لوگ دیکھ سکیں کہ پہلے جو ہے وہ کسی نے کیا بات کی, اس نے کون سے پوائنٹس بنائے یا بتائے, اور اگلے بندے نے کون سی اس میں چیزوں کا اضافہ کیا. تو اس طریقے سے بہت سارا ہمارے پاس کوالیٹیٹیو ڈیٹا گیدر ہوتا ہے, جس سے ویریبلز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, اور ہم ایک بہتر تھیوریٹیکل فریم ورک بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ جب بھی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں اس میں بھی ہم لوگ یا اپنے جو ہم تھیسس لکھتے ہیں اس میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان دی بگننگ آف دس ریسرچ ہم لوگوں نے جو ہے وہ فوکس گروپ انٹرویوز کے ذریعے سے ڈیٹا کلیکٹ کیا, اور ادھر سے بھی ہم نے ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو ویریبل آئیڈینٹیفائی کرنے کی ایک بہتر ایکسرسائز ہے فوکس گروپ ڈسکشنز, اور یہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے. اس میں ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھی. کیا ٹاپکس ہو سکتے ہیں؟ ماڈریٹر جو ہے وہ گفتگو کا رخ اگر بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے, آؤٹ آف دا ٹاپک اگر جانے لگے, لوگ جو ہے وہ اپنی گفتگو کے دوران مختلف چیزیں ڈسکس کرنے لگیں جو کہ گفتگو یا ٹاپک سے متعلق نہیں ہیں, تو ماڈریٹر جو ہے وہ واپس ان کو اسی ٹاپک کے اوپر لے کر آ سکتا ہے. تو یہ ماڈریٹر ہوتا ہے جو کہ بات چیت کے رخ کو چینج کرتا ہے, اور لوگوں سے جو ہے وہ اہم سوالات بھی درمیان میں کرتا رہتا ہے, اور ایک بہتر طور پہ یہ ڈسکشن ختم ہوتی ہے. ہم لوگ اس کے دورانیے کے اوپر چلتے ہیں. اس کی ڈیوریشن ہے 15 منٹ کا بھی جو ہے وہ فوکس گروپ انٹرویو ہو سکتا ہے, اور اٹ کین مے لاسٹ فار 2 hours. اگر جو ہے وہ بہت بڑی ڈسکشن آپ نے کرنی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے ویریبلس ہیں جن کا ہم نے پتہ چلانا ہے, تو اٹ کین ایون go on for 1.5 hour to 2 hours. تو it all depends on the moderator and type. جو آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا دورانیہ کتنا ہوگا. ماڈریٹر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, لوگوں کے پاس اویلیبل ٹائم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سارے مل کر اتنا ٹائم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں. اور اگین اتنے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ اس میں مشکل کا سبب بن سکتا ہے. یہ تبھی کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس جو ہے وہ ممبر حضرات یا ایکسپرٹس جو آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں آگہی دے سکتے ہیں, وہ اویلیبل ہوں گے, تو پھر آپ جو ہے وہ اس ڈسکشن کا آغاز کر سکتے ہو. کسی بھی چیز پہ ٹاپک پہ ریسرچ کریں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کون لوگ ہیں. فار ایگزامپل امپلائی موٹیویشن پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں, تو جو لوگ امپلائی جس آرگنائزیشنس کو یا جس آرگنائزیشن کو ہم نے سلیکٹ کیا ادھر ہم لوگ گئے, ادھر امپلائیز کو تلاش کیا, ان کو گروپ میں بٹھایا اور ہم نے ڈسکشن سٹارٹ کی. یہ چیز جو ہے وہ ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں. دین ہمارے پاس جو ریسپانسز آتے ہیں وہ اسپونٹینیس آتے ہیں. لوگ جو ہے وہ فی البدی جوابات دیتے ہیں, اور ایک ڈسکشن کے طور پہ جو ہے وہ یہ تمام ایکسرسائز چل رہی ہوتی ہے. لوگ سوچتے سمجھتے بھی ہیں, سوچ سمجھ کے بھی جو ہے وہ رسپانس دیتے ہیں, مگر اسی وقت جو ہے وہ رسپونڈ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں بات کی تہہ تک ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. مختلف لوگ بھی کیونکہ سرکل میں گھیرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ اس کے اندر اضافہ پلس پوائنٹس یا نیگیٹو پوائنٹس جو ایک بات بندہ ڈسکس کر رہا ہے اس میں اس کو ایڈ اپ یا مائنس کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک اچھا طریقہ ہے جس سے ہمیں بہت ساری مفید انفارمیشن حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو اسپونٹینیس ریسپانسز ہو گئے. دین ایک اور اہم بات فوکس گروپس کے حوالے سے ہم لوگ جو ہے وہ کیونکہ اس وقت 2 چیزیں پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم فوکس گروپ ڈسکشنز پڑھ رہے ہیں, اور دوسرا ہم پینل سرویز بھی ہم پڑھیں گے یہاں پہ, اور پھر جو ہے وہ انٹرویو اور پرائمری ڈیٹا کلیکشن ہماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو فوکس گروپس جو ہیں دے اکر اونلی ونس.
جو فوکس گروپس ہوتے ہیں یہ ایک دفعہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ دوبارہ جو ہے وہ چیز ڈسکس کرنے کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے. ایسا اگر ہم لوگ کریں، ایک آرگنائزیشن میں گئے، ہم نے امپلائیز کو اکٹھا کر لیا اور ان سے بات چیت کی اور پھر اگلی آرگنائزیشن میں چلے گئے اور پھر وہاں پہ امپلائیز کو اکٹھا کیا، وہاں پہ فوکس گروپ ڈسکشنز کی، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بدل رہے ہیں اور ہم نے جو ہے ایک ہی طرح کے لوگوں سے صرف ایک ہی بات جو ہے وہ ہم نے بات چیت کی ہے. اس کے مقابلے میں جو پینل سرویز ہوتے ہیں، جو ایک اور جو ہے وہ پرائمری ڈیٹا کلیکشن کا میتھڈ ہے، اس کے اندر وہی لوگ جن سے ہم نے فوکس گروپ ڈسکشن کی ہوتی ہے بار بار مل رہے ہوتے ہیں. تو فوکس گروپ سرویز اور پینل سرویز میں یہ فرق ہے کہ فوکس گروپس میں جو ممبرز ہیں وہ ایک دفعہ آپ کے پاس ڈسکشن کرنے کے لیے، جوابات دینے کے لیے آتے ہیں، جبکہ پینل سرویز میں ہم لوگوں کا پینل بنا دیتے ہیں اور وہ پینل ایک ہفتے بعد یا 15 دن کے بعد یا ایک مہینے کے بعد وہی لوگ دوبارہ آتے ہیں، وہی ماڈریٹر ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی چینجز آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. اب ہم نے فوکس گروپ کی ایک بات کی جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا گیا، سی آر کلاس ریپرزینٹیٹیوز کو اکٹھا کیا گیا، ٹیچر یا ماڈریٹر درمیان میں بیٹھا، اس نے ڈسکس کیے پرابلمس. یہ جنوری کی 5 تاریخ کو جو ہے یہ فوکس گروپ بیٹھا. تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ کیا ان مسائل پر پیش رفت ہوئی ہے، ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد کچھ چینجز ہوئی ہیں جو ان لوگوں نے یا ان اسٹوڈینٹس نے مسائل ڈسکس کیے تھے، تو ہم ان کو 2 مارچ کو دوبارہ بلا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہی لوگ جن سے ابھی ہم نے بات چیت کی ہے اپنے مسئلے مسائل کلاس کے ڈسکس کرنے کے لیے 2 مارچ کو آ جائیں اور پھر دوبارہ ہم لوگ ان سے ڈسکشن شروع کریں کہ کیا جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے مسئلے، کیا ان میں کوئی کمی آئی، ان میں بہتری ہوئی. تو پھر یہ فوکس گروپ ڈسکشن نہیں رہے گی، پھر یہ پینل سرویز بن جائیں گے. تو فوکس گروپ اور پینل سرویز کے اندر فرق اتنا ہی ہے کہ جو آپ کے فوکس گروپس ہوتے ہیں یہ ایک دفعہ اکٹھے کیے جاتے ہیں لوگ یا ممبرز ان میں، اور جو پینل سرویز ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں وہی لوگ بار بار اکٹھے کیے جاتے ہیں اور چینجز دیکھی جاتی ہیں. تو دس از دا ڈفرنس بٹوین فوکس گروپس اینڈ پینل سرویز. فوکس گروپ کی ایک اور ایگزامپل ہم لوگ دیکھتے ہیں. فوکس گروپ سروے ایک وومن انٹرپرینیور ہے، ایک خاتون ہیں جو کہ ہینڈ بیگز کی دکان صدر راولپنڈی کے اندر کھولنا چاہتی ہیں. تو وہ جو ہے یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہینڈ بیگز لیڈیز جو ہیں آج کل کون سے ہینڈ بیگز میں انٹرسٹڈ ہوں گی. وومن entrepreneur who wants to open up a shop somewhere in Rawalpindi. She wants to gather women so that she get the knowledge that which kind of handbags the women would be interested in. کون سے ڈیزائن رکھنے چاہیے اس کے، جو ہینڈ بیگ ہے اس کے جو ہینڈل ہے وہ بڑا ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے، کون سے ڈیزائنز ہیں جو کہ لیڈیز عام طور پہ استعمال کرتی ہیں. تو وہ اس طرح کی ڈسکشن منعقد کر سکتی ہیں اور جو خاتون ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ جو ایکسپرٹس اس میں بلائے جاتے ہیں جو لیڈیز ہینڈ بیگز استعمال کرنے میں ماہر ہے، جو کہ تصور کی جاتی ہیں. آپ شعبے سے بھی جو ہے وہ خواتین کو بلا سکتے ہو، آپ گھریلو خاتون کو بھی، ہاؤس وائفز کو بھی بلا سکتے ہو، اور آپ اپنی ڈسکشن میں جو ہے وہ ٹین ایج اسٹوڈنٹس کو بھی بلا سکتے ہو. تو یہ تمام لوگ بیٹھیں گے اور ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے جو کہ خاتون نئی شاپ کھولنے والی ہیں ہینڈ بیگز کی کہ ان کو کس طریقے کے ہینڈ بیگز چاہیے. تو اس طریقے کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم فوکس گروپ سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ فوکس گروپ کی ایگزامپل دیکھی. پینل سروے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر جو ہے وہ اٹ میٹ مور دین ونس، دیٹ از اگین اینڈ اگین. جو ممبرس ہیں، جو حضرات ہیں وہ بار بار بلائے جاتے ہیں، سیم حضرات جو ہے وہ بار بار بلائے جاتے ہیں، اور جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں اس پرابلم کے متعلق جو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں
وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کوئی چینجز آئی ہیں, کس طریقے سے مزید بہتری سسٹم میں لے کے آئی جا سکتی ہے. تو ہم پینل سرویز کا انعقاد کرتے ہیں. پینل کی لسٹ بنائی جاتی ہے جس میں لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے ان سے ظاہر ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ہم ہر 1 مہینے کے بعد زحمت دیں گے یا 2 مہینے کے بعد زحمت دیں گے, آپ نے اتنا ٹائم نکال کے ہمیشہ ہمارے پاس آنا ہوگا ڈسکشن روم میں, ادھر ہم لوگ بیٹھ جائیں گے اور جو ہے وہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اس کی ایگزامپل جو ہے میں دیتا چلوں یہاں پہ. اس کی ایگزامپل لکھی ٹیلی ویژن ویونگ آف پینلز. ٹیلی ویژن ویونگ آف پینلز پہ ہم جو ہے وہ ڈسکشن بار بار ایک پینل کی بلا سکتے ہیں. پینل کو ہم نے انوائٹ کیا اور ہم لوگ جو ہے وہ فار ایگزامپل آج ٹی وی جو ہے اس کے ہی تمام ویورز ہیں, ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کون جو ہے وہ آج ٹی وی کو دیکھتا ہے. تو ایک ڈسکشن ہم نے سٹارٹ کی 4 مئی کو, اور 4 مئی کو جو ہے وہ لوگوں کو بلایا گیا. انہوں نے بتایا کہ یہ پروگرامز اچھے آ رہے ہیں آج کل, یہ پروگرامز صحیح نہیں ہے, ان پروگرامز میں یہ کمی ہے. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے مسئلے مسائل جو کہ آج ٹیلی ویژن کے اندر وہ پروگرام دیکھتے ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں. ڈسکشن ہوئی اور ماڈریٹر نے یا انٹرویور نے یہ تمام پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیے. اب ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ 4 جون کو تشریف لائیں اور جو ہے وہ آپ اپنا چینل آپ دیکھتے رہیں, اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جو ہے اس دورانیے کے اندر اس 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ کیا فرق آپ کو محسوس ہوا ہے. تو ماڈریٹر نے اپنی جو انفارمیشن تھی وہ حاصل کر لی, اکٹھی کر لی, اور پھر جو ہے اس نے یہ ایک جو ٹیلی ویژن کے عہدیداران تھے ان تک یہ انفارمیشن پہنچا دی. اور پھر شاید وہ جو مینجمنٹ تھی یا انتظامیہ تھی آج ٹی وی کی, اس نے جو ہے وہ فیصلے کیے, اس نے اپنے پروگرامز میں چینجز کی. ویورز جو ہے وہ مسلسل پروگرامز دیکھتے رہے, اور پھر وہ جو ہے وہ 4 جون کو آئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں اب یہ پروگرام صحیح چل رہا ہے, اب اس کے اندر یہ ہمیں لگا ہے کہ یہ کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. تو اس طریقے سے اپنی پرفارمنس یا اپنے چیزوں میں بہتری لانے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ پینل سروس کا انعقاد کر سکتے ہیں, اور ایک ہی بندے کو یا بندوں کو ہم بار بار زحمت دیتے ہیں جس میں لوگ آتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں اور اپنے پوائنٹ آف ویوز ریکارڈ کرواتے ہیں. پینل سرویز جو ہے وہ ہم نے دیکھا ٹیلی ویژن ویونگ پینلز کے ہم نے دیکھے. اب گورنمنٹ کیسا پرفارم کر رہی ہے اس پہ بھی پینلز جو ہے ہم لوگ قائم کر سکتے ہیں. ہم نے 10-11 ایکسپرٹس جو ہے وہ ان کا انتخاب کیا, اور پھر جو ہے ہم نے کہا کہ ہم اپنے پینل میں حکومت کی پرفارمنس دیکھیں گے ایجوکیشن کے حوالے سے, تعلیم, اس کے علاوہ میڈیکل کے حوالے سے, اس کے علاوہ دیہی مسائل کے حوالے سے. اور جو ہے وہ ہم یہ پینل جو ہے ماڈریٹر نے کہا کہ ہر 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ بلایا جائے گا, اور اگر جو ہے وہ چینجز آ رہی ہیں, گورنمنٹ اگر اچھی پرفارمنس دے رہی ہے تو اسی طریقے سے ہمارے جو جن لوگوں سے جو پینل سرویز کی لسٹ میں موجود ہیں وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہاں یہاں پہ گورنمنٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ دیہی علاقوں میں کم از کم 4 اسکول چکوال کے علاقے میں کھل گئے ہیں, مزید جو ہے وہ 2 یا 3 اسکولز کی گنجائش ہے. تو اس طریقے سے پینل سروس میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم, فار ایگزامپل ہر 4 مہینے کے بعد یہ پینل جو ہے وہ اس کا انعقاد ہو رہا ہے, اور تو آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی. جہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ بھی پتہ چلیں گے, جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں وہ بھی پتہ چلیں گے, اور گورنمنٹ اپنی جو کارکردگی ہے, جو اس کی جو پروگریس ہے وہ زیادہ امپروو کر سکتی ہے. تو دیٹ از بیسیکلی ہاؤ پینل سرویز آر امپورٹنٹ ان گیدرنگ ڈیٹا. اس میں 2 طرح کے پینل سرویز ہوتے ہیں, ایک اسٹیٹک پینلز اور دوسرے ڈائنامک پینلز. اسٹیٹک پینلز ہیو سیم ممبرس, ٹھیک ہے. اسٹیٹک جو ہے وہ پینلز, اس میں انہی لوگوں کو جن سے ہم نے پچھلی ڈیٹ میں ہم نے جن سے باتیں پوچھی تھیں انہی کو ہم دوبارہ بلا کے جو ہے وہ باتیں پوچھتے ہیں, وہی ٹاپک ہوتا ہے ہمارا, اسی کے اوپر ہماری ڈسکشن کنٹینیو ہوتی ہے. تو ایسا پینل جو ہے وہ اسٹیٹک پینل کہلاتا ہے.
اسٹیٹک پینل جو ہے وہ انچینجبل پینل ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہماری لسٹ ہوتی ہے پینل کے اندر ممبران کی وہ چینج نہیں ہوتی، جبکہ ڈائنامک پینلز کے اندر ہم لوگ جو ممبران ہیں جو کہ آگے ڈسکشن کرتے ہیں ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ان ڈائنامک پینلز the members change over the period of time. So that is the difference between static and dynamic panels. Dynamic panels کا بھی آپ انعقاد کر سکتے ہو، اور آپ کو جو ہے وہ اگر چینجز آ رہی ہیں تو آپ کو مختلف انفارمیشن مختلف لوگوں سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ملتی چلی جائے گی. بعض دفعہ جو ایک ہی بندہ ہے وہ بار بار اویلیبل نہیں ہوتا. اس صورتحال میں ہم لوگ ڈائنامک پینلز کا بھی انعقاد کر سکتے ہیں. تو اٹ ریئلی ڈپینڈز آن دی سچویشن. اگر آپ کو جو ہے وہ بار بار ایک بندہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر یو شوڈ گو فار ڈائنامک پینلز. ادروائز اسٹیٹک پینلز ریمین سیم، اٹس ممبرز ریمین سیم اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو یہ ہم نے جو ہے وہ دو چیزیں دیکھی. مزید فوکس گروپ انٹرویوئنگ اور پینل سرویز. اب ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو ہمارا تیسرا طریقہ کار ہے آبزرویشن کا، کہ آبزرویشن کے ذریعے سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. آبزرویشن کو ہم دو طریقے سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اگین میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ پلیز ڈو ریمبر، آپ نے جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہونا. یہ پہلا سٹیپ نہیں ہے ریسرچ پروسیس کا آبزرویشن یا براڈ پرابلم ایریا. یہ آبزرویشن ہے فار ڈیٹا گیدرنگ. ٹھیک ہے، دس از بیسیکلی آبزرویشن فار ڈیٹا گیدرنگ، اور یہ اسی چیز کی کنٹینویشن ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے کوشچن ایئر کے ذریعے سے ڈیٹا گیدرنگ سیکھی، ہم نے جو ہے وہ انٹرویوز، فوکس گروپس اور پینل سرویز کے ذریعے سے ڈیٹا گیدرنگ سیکھی. اب ہم تیسرا طریقہ کار آبزرویشن کے ذریعے سے ڈیٹا گیدرنگ سیکھ رہے ہیں. اور آبزرویشن یا آبزرویشنل سرویز کو ہم جو کہ اسی انہی دو چیزوں کی کڑی ہے، اگلا سٹیپ ہے یا اگلی ٹائپ ہے. تو اس کے اندر ہم دو طریقے سے آبزرویشنل سرویز کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ایک جو ہے وہ پارٹیسپینٹ آبزرور ورسز نان پارٹیسپینٹ آبزرور کے جو ہے وہ نام سے کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں آبزرویشنل سرویز کی. یا تو آپ کا جو آبزرویشنل سروے ہوگا جس کے اندر آپ ڈیٹا گیدرنگ کرو گے تھرو آبزرویشن، وہ being a participant observer ڈیٹا گیدر کرو گے، یا پھر نان پارٹیسپینٹ آبزرور ڈیٹا آپ گیدر کرو گے. تو ایک یہ کلاسیفیکیشن ہے، ایک یہ کیٹیگرائزیشن ہے. دوسرا ہم آبزرویشنل سرویز کو کہہ سکتے ہیں کہ either they are structured اور unstructured. تو یہ جو ہے وہ دو طرح سے ہم لوگ کلاسیفائی کر سکتے ہیں آبزرویشنل سرویز کو، جن کی مدد سے ہم لوگ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پارٹیسپینٹ آبزرور ورسز نان پارٹیسپینٹ آبزرور میں کیا فرق ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پارٹیسپینٹ آبزرور ورسز نان پارٹیسپینٹ آبزرور. Participant observer becomes the part of the group which is investigated. Participant observer جو آپ کا ہوتا ہے, that person becomes the part of the group which is investigated. ٹھیک ہے, اب یہ اس میں آپ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ participant observer آپ ایک کلاس لے رہے ہو تو جو ہے وہ ہر ایک ریسرچر ہے جو کہ چاہتا ہے کہ وہ کلاس کے متعلق معلومات حاصل کرے, تو جو ہے وہ اس کلاس وہ انتظامیہ سے کہتا ہے کہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پتہ نہ چلے, اور میں بھی جو ہے وہ اس کلاس میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ جو ہے کلاس کی پرفارمنس کیسی ہے, کلاس میں کیا مسئلے مسائل تو نہیں آئے. تو وہ اس کلاس میں انرول ہوگا, لوگوں کو, بچوں کو پتہ چلے گا, اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے گا کہ غالباً وہ کسی دوسری یونیورسٹی سے اس نے اپنا تبادلہ کروایا ہے, اس نے اپنے جو ہے وہ ہی اور شی ہیز کم فرام سم پلیس جو کہ آؤٹ سائڈ دا اسٹیشن تھی, اور
that person has transferred from another university, وہ اس کلاس کے گروپ کا حصہ بنے گا, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا. بینگ اے اسٹوڈنٹ ہی باقی لوگ اس کو جانیں گے that this person is a student who is working with us, but actually that person is gathering the data کہ کلاس ڈائنامکس کیسی ہیں, کس طریقے سے کلاس کے اندر جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہے, ٹیچرز کیسا پرفارم کر رہے ہیں. تو دیٹ پرسن جو ہے سم ٹائمس ایکٹ ایز اے اسپائی, ٹھیک ہے. سو آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا, اور ریسرچر جو ہے وہ اس گروپ کے اندر موجود ہوتا ہے, بنفس نفیس بیکمز دی پارٹ آف دا گروپ, اور پھر وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور ڈیٹا گیدر کرتا ہے کلاس پرفارمنس کے بارے میں, ٹیچر پرفارمنس کے بارے میں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اسی طریقے سے اگر میں ریسرچر ہوں اور میں مزدوروں کے مسائل کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں, تو آئی وڈ گو into the field, اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک ورک سائٹ کے اوپر بینگ اے مزدور میں بھرتی ہوں گا, اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ لیبرر کے ساتھ جو ہے وہ کام کروں گا اس ورک سائٹ کے اوپر جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اور دیکھوں گا کہ ان کو جو ہے وہ کون سی تکالیف ہیں جو پیش آتی ہیں روزمرہ زندگی میں, کیسے ورک آورز ان سے لیے جاتے ہیں, کیسی پرفارمنس جو ہے وہ ان کو کرنی پڑتی ہے, کیا جو ہے وہ اوور برڈن تو نہیں ہو رہے, کیا ان سے زیادہ کام تو نہیں لیا جاتا, کیا ان کی تنخواہیں صحیح ہیں, ان کا اپنا کیا خیال ہے. جو مزدور ہیں جو ہے ان کے ساتھ جو ریسرچر ہے جو جا کے کام کرے گا, مزدوروں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہے ریسرچر ہے, وہ یہی تصور کریں گے کہ کوئی اور مزدور آیا ہے, اس کو انہی کا حلیہ اختیار کرنا پڑے گا, جو کہ باقی لوگ جو ہے جنہوں نے جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے تو وہ ان سے بہتر طور پہ ڈیٹا گیدر کر سکتا ہے. تو دی ریسرچر جوائنز دی گروپ اینڈ بیکمز دی پارٹ آف دا گروپ. پارٹیسپینٹ آبزرور وہ آبزرور ہوتا ہے جو کہ کرتا تو آبزرویشن ہی ہے, اب وہ کوئی انٹرویو نہیں کر رہا ہے, کوئی کوشچن یا فل نہیں کروا رہا ہے, مگر صرف تھرو his eyes and ears open he is investigating, he or she is looking that what are the group dynamics, how for example اگر employee motivation کے اوپر ریسرچ کرنی ہے تو آپ ایک امپلائی کو ود ان این آرگنائزیشن پارٹیسپینٹ آبزرور کے طور پہ سلیکٹ کر سکتے ہو, اور وہ جو ہے وہ آپ کو بندہ پارٹیسپینٹ آبزرور جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا فراہم کرے گا کہ جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے, دن رات دیکھتا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں, کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, کون سے موٹیویٹ نہیں کر رہے ہیں. تو دیٹ پرسن اور امپلائی ہو از ورکنگ ان دی آرگنائزیشن اینڈ ہو از ڈوئنگ دی ریسرچ از اے پارٹیسپینٹ آبزرور. پارٹیسپینٹ آبزرور سے ہم جو ہے وہ ڈیٹا جا کے لے بھی سکتے ہیں, کلیکٹ بھی کر سکتے ہیں, ان کو بتا دیا جائے کہ آپ نے آبزرو کرنا ہے اپنی سراؤنڈنگز, اور پھر بعد میں ان سے تفصیلات معلوم کر لی جائے. پارٹیسپینٹ آبزرورز جو ہے وہ اپنی جو معلومات ہیں وہ کئی صورتوں میں بہت سارے طریقوں کے ساتھ, بہت سارے میتھڈز کے ساتھ لکھ سکتے ہیں, قلم بند کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو ہے وہ ڈائری کا استعمال کر سکتے ہیں, جو بھی چیزیں ان کو اہم لگی انہوں نے نوٹ ڈاؤن کر لی اور انہوں نے نوٹس بنائے اور اس کا پھر بعد میں مطالعہ کیا. تو پارٹیسپینٹ آبزرور جو ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے ٹاپک کے متعلق بہت ساری اہم معلومات لے سکتے ہیں. یہ ایسی صورتحال میں کیا جاتا ہے جب ہمیں ایک گروپ اور ڈائنامکس کے بارے میں علم نہ ہو, ہم لوگوں کی پرسیپشنز اصل میں حقیقت میں معلوم کرنا چاہتے ہوں, لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے, کس طریقے سے صبح سے شام تک وہ لوگ کام کرتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو پھر جو ہے وہ پارٹیسپینٹ آبزرور کے طریقے سے جو ہے ڈیٹا گیدر کرنا. اگین جو ہے اس کے اندر ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا بھی گیدر کر سکتے ہیں, کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی گیدر کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہر روز کام پہ آتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کام پہ نہیں آتے, ان کے اندر بات چیت کے طریقہ کار کیا ہے, کس طریقے سے وہ اپنے باس کو مخاطب کرتے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ہم بہت سارے چیزوں پہ, بہت سارے ٹاپکس پہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں, مگر اگین اس میں یہ بنیادی شرط ہے کہ ریسرچر کو جو ہے وہ وہی حلیہ اختیار کرنا پڑے گا جو کہ باقی گروپس کا ہے, اور ان کے ساتھ گھلنا ملنا پڑے گا, اور وہاں پہ ان کے ساتھ وہی کام کرنا پڑے گا جو وہ گروپ کر رہا ہے. اس کے اندر جو سرویز فال کرتے ہیں وہ ایتھنوگرافک سٹڈیز یا سرویز بھی ہے. سوشیولوجی کے اندر
ایتھنوگرافک سرویز کیے جاتے ہیں، اور جو ہے ہم لوگ کسی بھی علاقے کا کلچر، وہاں کی بود و باش، کس طریقے سے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا کیا رواج ہے، کتنے پروڈکٹس وہ استعمال کرتے ہیں، بزنس ریسرچ کے اندر جو ہے ہم لوگ یہ ایتھنوگرافک سرویز میں معلوم کر سکتے ہیں ان کے کیا صبح سے شام تک روزانہ کا معمول ہے، ان کے کلچر میں شادی بیاہ کی کیا رسومات ہوتی ہیں، غمی کے وقت جو ہے کس طریقے سے وہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، گھروں کے اندر کون کون سی چیزیں پکائی جاتی ہیں، کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک ریسرچر ہے جو کہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے فتح جنگ کے کسی علاقے کے اندر کہ وہاں پہ گاؤں کے اندر کیا صورتحال ہے، تو وہ پھر اس علاقے کے اندر جا کے رہائش اختیار کرے گا، سکونت اختیار کرے گا، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ایک مکان کرائے پہ لے گا اور اس گروپ کا حصہ بن جائے گا، اور ان لوگوں سے ربط میل جول بڑھائے گا اور ان کے خوشی غمی کے اندر شریک ہوگا، اور وہاں پہ جو ہے وہ آبزرو کر رہا ہوگا کہ اس گروپ کے یا اس گاؤں کے لوگوں کی کیا روزمرہ کی جو ہے وہ صبح سے شام تک کیا وہ لوگ کام کرتے ہیں، کس طریقے سے دے پاس دا ڈے، وچ پروڈکٹس دے بائی، وچ پروڈکٹس آر نیڈیڈ ان دس ایریا۔ سو جو ہے وہ ہم لوگ ایتھنوگرافک سرویز کے ذریعے سے بھی گاؤں گاؤں دیہات دیہات پھر کے ڈیٹا اس طریقے سے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بزنس اسٹڈیز میں بھی جو ہے وہ ایتھنوگرافک سرویز جو ہے وہ کافی کام کی چیز ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پارٹیسپینٹ آبزرور جو ہے وہ کیسا آبزرور ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ ڈیٹا گیدر کر رہا ہوتا ہے، ہی اور شی بیکمز دی پارٹ آف دا گروپ۔ اس ادھر جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ آئی لینڈس ہیں پولینیشیا کے اندر۔ پولینیشیا جو ہے وہ ایک جزائر کا سلسلہ ہے، وہاں پہ آئی لینڈس ہے، وہاں پہ اپنا جو ہے وہ کلچر ہے، بود و باش ہے۔ تو ایک امریکن خاتون جنہوں نے اس علاقے میں ریسرچ کی جا کے وہاں پہ انہوں نے سکونت اختیار کی، اور وہ انہوں نے ان جزائر پر 10 سال بتائے، ان جزائر پر جس کی تصویر آپ کے سامنے ہے، انہوں نے شی اسپینڈ 10 ایئرس، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو بھی لوگوں کو مسائل تھے، جو بھی پرابلمس تھے، جو بھی ان کا کلچر تھا، اس کے اوپر کتاب لکھی۔ تو جو ہے وہ ہم لوگ اس کے لیے لہٰذا بینگ اے پارٹیسپینٹ آبزرور اگین یو نیڈ پیشنس، you need to be sociable with people, you need to stay with people for sometimes a very long period, اور پھر then you can research your topic، اگر وہ کلچر سے متعلق ہے، اگر وہ جو ہے وہ سوشل انٹر ایکشن سے متعلق ہے ایکسیٹرا۔ پارٹیسپینٹ آبزرور بہرحال ہم لوگوں نے دیکھا کون ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم بینگ اے پارٹیسپینٹ آبزرور ڈیٹا گیدر کرتے ہیں اور ہم آبزرو کرتے ہیں، چیزیں نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ نان پارٹیسپینٹ آبزرور کی جو کلاسیفیکیشن ہے، دیٹ پرسن ڈو ناٹ بیکمز دی پارٹ آف دا گروپ۔ نان پارٹیسپینٹ آبزرور ڈو ناٹ بیکم دی پارٹ آف دا گروپ ہی اور شی از انویسٹیگیٹنگ، دیٹ از اے ریسرچر ٹیکس پرمیشن فرام سینئر اتھارٹیز، سٹ ان دا کارنر اینڈ آبزروز ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز۔ تو اس کے اندر جو بندہ ہے یا جو ریسرچر ہے وہ جاتا ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ بینگ اے نان پارٹیسپینٹ آبزرو کر کے ڈیٹا گیدر کرنا چاہتے ہو، کسی ورک سائٹ پہ، کسی کنسٹرکشن سائٹ پہ مزدوروں کے مسائل معلوم دیکھنا چاہتے ہو، اور جو ہے ظاہر ہے آپ نے انٹرویوز تو اس میں نہیں کرنے، آپ دیکھنا چاہتے ہو کیسے صبح سے شام تک کام ہوتا ہے ورک سائٹس پہ، تو آپ اتھارٹیز کے پاس چلے گئے اور ان کے علم میں آپ لے آئے، آپ نے بتا دیا انہیں کہ یو آر اے ریسرچر اینڈ یو وانٹ ٹو انویسٹیگیٹ دیٹ ہاؤ دی کنسٹرکشن ورک اکرز فرام مارننگ ٹل ایوننگ، واٹ آر دا پرابلمس وچ دی امپلائیز یا ورکرز یا لیبرر از فیسنگ۔ تو اتھارٹیز آپ کو ایک ڈیسک دے دیتی ہیں، ایک کمرہ الاٹ کر دیتی ہیں، آپ وہاں پہ جاتے ہو، آپ گھومتے پھرتے ہو سائٹ کے اوپر، آپ دیکھتے ہو کس طریقے سے صبح سے شام تک کام ہوتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ یو آر اے ریسرچر۔ پارٹیسپینٹ آبزرور کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا دیٹ دس پرسن از ڈوئنگ ریسرچ آن اس۔ نان پارٹیسپینٹ آبزرور میں ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ باہر سے آیا ہے اور یہ جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کر رہا ہے۔ تو شاید لوگ تھوڑا سا
جو ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں, ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو لہٰذا مگر یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے یو کین گیدر دا ڈاٹا, یو ڈو ناٹ بیکم دی پارٹ آف دا گروپ. یہاں پہ جس طریقے سے تصویر میں دکھایا گیا ہے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے اپنے فارغ ٹائم میں کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. یہاں پہ ایک انویسٹیگیٹر ہے جو کہ مختلف کمروں میں اسکول کے وزٹ کر کے آبزرو کر رہا ہے. اگین you should know the difference between observation and interviews. وہ ادھر کسی سے بات چیت نہیں کرتا ہے, he or she just observe the things, note them down and جو ہے let the people follow their routine of work whatever they are doing. تھوڑی بہت جو ہے وہ بات چیت اس میں اجازت ہے, مگر زیادہ تر آبزرویشن کے ذریعے سے ہی کام لیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہم نے آبزرویشن سرویز دو طرح سے دیکھے کہ دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک کے اندر ہم نے پارٹیسپینٹ آبزرور ہم نے دیکھا اور دوسرے کے اندر نان پارٹیسپینٹ آبزرور دیکھا. اسی طریقے سے ہم آبزرویشنل سرویز کو دو مزید طریقوں سے اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, یعنی کہ اسٹرکچرڈ ورسز انسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈیز, اسٹرکچرڈ ورسز انسٹرکچرڈ آبزرویشنل سرویز یا اسٹڈیز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈیز کیا ہوتی ہیں اور یہ کس طریقے سے جو ہے وہ کی جاتی ہیں. Structured observational studies میں the advantage over here is that you can again collect quantitative data as well. In structured observational studies you can collect quantitative data as well, مگر structured observational studies کے اندر جو ہے وہ ایک پری ڈیٹرمنڈ فارمیٹ ہوتا ہے, یعنی آپ کو ویریبلس معلوم ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے ڈیٹا گیدر کرنا ہے. لہٰذا یہ جو ہے وہ اگلے سٹیپس میں ریسرچ کے جو ہے وہ عمل میں لایا جا سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم کوشچن ایئرس کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کر رہے تھے, مگر کوشچن ایئر میں ہم کسی سے فل کروا رہے تھے. یہاں پہ ہم نے خود دیکھ کے چیزوں کو جو ہے وہ آبزرو کر کے جو ہے وہ خود سے فلنگ کرنی ہے. ہمارے پاس ایک فارمیٹ ہوگا, ایک پری ڈیٹرمنڈ ایک ٹیبل بنا ہوا ہوگا جس میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوں گے جن کو ہم نے آبزرو کرنا ہے. Structured observational surveys میں we need to know which people we are going to observe, اور ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پہ جو ایگزامپل لکھی ہے May 29 کو ہم نے جو ہے وہ سلیکٹ کیا بندے کو کہ he or she is going to go on May 29 2011 بینک الفلاح F10 برانچ, اور جو ہے وہ جا کے اس بندے نے پہلے جو ہے وہ اسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈی سے پہلے اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا. You need to identify whom you are going to observe. تو he or she that person identified the name of employees جو کہ ایک پوسٹ کے اوپر ہے, جو کہ کسٹمر سے ڈیل کرتے ہیں. کسٹمر ڈیلنگ کو اس نے اسٹڈی کرنا ہے, تو اس نے جو امپلائیز کے نام منتخب کیے یا دیکھا, ان سے ملا جلا بھی. وہ فرحان حق تھے, آصفہ نور تھی, علی مجید تھا, عثمان شیخ اور عظما یعقوب. اس نے جو ہے وہ 5 لوگوں کو دیکھا اور اس نے جو ہے وہ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ ان 5 امپلائیز کی کیا چیزیں نوٹ ڈاؤن کرے گا. تو اس کے پاس پہلا جو ویریبل تھا وہ تھا ٹائم اسپینٹ آن جاب. ہی از گوئنگ ٹو آبزرو کہ یہ 5 بندے اس دن کتنا ٹائم دیتے ہیں جاب کو, کتنے نمبر آف کلائنٹس جو ہے یہ ڈیل کر لیتے ہیں ایک دن کے اندر, یعنی May 29 کو وہ آبزرو کرے گا. اس نے اجازت لے لی بینک الفلاح کی انتظامیہ سے کہ وہ ایک اسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہے. ظاہر ہے کہ اگر بینک انتظامیہ اس کو اجازت دے گی تو وہ پھر اسٹرکچرڈ اپنی آبزرویشنل اسٹڈی کرے گا. اور یہاں پہ اس نے نام نوٹ ڈاؤن کیے, اس نے جو ہے اس کے پاس پہلے سے لسٹ موجود تھی ویریبلس کی. ٹائم اسپینٹ وہ دیکھے گا, نمبر آف کلائنٹس وہ دیکھے گا کہ کتنے ان 5 نے کتنے لوگوں سے ڈیل کیا, کن بندوں نے جو ہے وہ جن سے ڈیل کیا گیا واقعی بینک کے اندر اکاؤنٹس اوپن کیے. تو یہ چیز آبزرو کرے گا. اور لنچ ٹائم بریک جو کہ 5 امپلائیز نے لی وہ آبزرو جو ہے وہ کرے گا. 5 امپلائیز سلیکٹ کیے گئے اور 4 ویریبلز سلیکٹ کیے گئے, اور پھر اس نے صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ آبزرو کیا اور دیکھا کہ فرحان حق نے 7 گھنٹے 20 منٹ گزارے, آصفہ نور نے 8 گھنٹے گزارے,
علی مجید نے 7 گھنٹے 35 منٹ گزارے, عثمان شیخ نے 8 گھنٹے 10 منٹ گزارے, اور عظما یعقوب نے 9 گھنٹے آفس میں گزارے. اور نمبر آف کلائنٹس بھی جو ہے اس نے نوٹ ڈاؤن کیے, جتنے لوگ آتے چلے گئے ان کے پاس وہ نوٹ ڈاؤن کرتا چلا گیا. یہاں پہ جو ریسرچر ہے وہ اپنا ایک اسسٹنٹ بھی رکھ سکتا ہے, 1 یا 2 اسسٹنٹس بھی رکھ سکتا ہے, جو کہ جو ہے وہ اگر 2 مختلف کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 2 مختلف کمروں میں جا کے جو ہے وہ آبزرو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے روزمرہ کا کام چل رہا ہے. تو جو ہے وہ اس طریقے سے اس نے پورے دن کے اندر ڈیٹا گیدر کیا, اور اس کو نمبر آف کلائنٹس کی بھی انفارمیشن آ گئی. فرحان حق کے پاس 13 کلائنٹ آئے, آصفہ کے پاس 15, علی مجید کے پاس 14, عثمان شیخ کے پاس 17 اور عظما یعقوب کے پاس 21 آئے, اور کتنے اکاؤنٹس اوپن ہوئے یہ بھی پتہ چل گیا. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ تمام کا تمام کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر ہو رہا ہے, اس میں کہیں پہ بھی کوالٹیٹیو ڈیٹا گیدر نہیں ہو رہا ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایسے گیدر کیے ہوئے ڈیٹا کے اوپر کو ریلیشن بھی لگا سکتے ہیں, ہم لوگ ایوریجز بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ہم لوگ اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جو ہے اس میں بہت سارے جو ویریبلس ہمیں پتہ چل رہے ہیں وہ ریشیو اسکیل کے اوپر ہے. تو نمبر آف کلائنٹس ڈیلٹ, اکاؤنٹس اوپن, اور ٹائم اسپینٹ آن جاب, لنچ ٹائم بریک, یہ تمام ریشیو اسکیل کے اوپر ڈیٹا گیدر ہو رہا ہے. اور جو ہے 1 یا 2 یا 3 بندے اس کو جو ہے وہ آبزرو کر کے گیدر کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کیا جاتا ہے, اور کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی گیدر کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر کسی سے ظاہر ہے کہ بات چیت نہیں کرنی ہوتی ہے, ہاں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے. مینجمنٹ انتظامیہ جو ہے وہ اس کو تفصیلات معلوم ہوتی ہے, اور پھر آپ جا کے جو ہے وہ اپنے ویریبلس کے اوپر ڈیٹا گیدر کرتے ہو. So the structured observational studies have a predetermined format. Researcher has to design a format according to the research topic. And thirdly, variables are identified on which data is to be gathered. تو ہم نے جو ہے وہ ایک ٹائپ پڑھی اسٹرکچرڈ ورسز انسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈیز میں. اسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈیز کیسے کی جاتی ہیں, اسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈیز کیسے کی جاتی ہیں, یہ چیز ہم نے دیکھی. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈیز اس کے مقابلے میں کیسے پرفارم ہوتی ہیں. انسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈیز میں جو ہے کوئی پری ڈٹرمنٹ فارمیٹ نہیں ہوتا. انسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈیز میں کوئی پری ڈٹرمنٹ فارمیٹ نہیں ہوتا. دا ایونٹس آر نوٹڈ ڈاؤن ان ڈائری ایز دے ہیپن, and the researcher has no idea what will happen in a study. So unstructured observational studies میں جو ہے کوئی پری ڈٹرمنٹ فارمیٹ نہیں ہوتا. ہم لوگ جو ہے وہ جا کے جسٹ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں جو بھی چیزیں ہمارے سامنے انفولڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. فار ایگزامپل ٹوائے پریفرنسز آف گروپ آف پریپ لیول چلڈرن ان اے نرسری. عام طور پہ بچوں کے اوپر جو ہے جو کہ نرسری گوئنگ ہوتے ہیں, جو پریپ گوئنگ ہوتے ہیں, جو ایون ہائر کلاسز کے ہوتے ہیں, جو آپ جن کا بہتر طور پہ انٹرویو نہیں لے سکتے, جن سے آپ کوشچن ایئر فل نہیں کروا سکتے, تو ان کی حرکات و سکنات جو ہے وہ انسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈیز کے ذریعے سے بہتر طور پہ نوٹ ڈاؤن کی جاتی ہیں. اور اس میں اگر ہم نے ٹوائے پریفرنسز دیکھنی ہے کہ بچے جو ہے وہ نرسری میں یا پلے گروپ کے اندر پلے لیول کے اوپر کون سے ٹوائز کا انتخاب کرتے ہیں, تو ہم ایک انسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈی کر سکتے ہیں. جو ریسرچر ہے وہ نرسری میں چلا جائے گا اور دیکھے گا کہ جو بچے ہیں وہ کس طریقے سے جو میل بچے ہیں ان کی ٹوائے کی کیا پریفرنس ہے, جو فیمیل بچے ہیں ان کی ٹوائز کی کیا پریفرنس ہے, اور پھر وہ جو ہے سارے دن کے بعد جو ہے اپنی تفصیلات ڈائری میں لکھے گا. وہ 3 دن جا سکتا ہے, 4 دن جا سکتا ہے, اور ڈفرینسز معلوم کر سکتا ہے بٹوین ڈفرینٹ ایج گروپس, دیئر جینڈر, اور جو ہے وہ لڑکیاں کون سے ٹوائز میں انٹرسٹڈ ہیں, کیا وہ گڑیوں میں انٹرسٹ لیتی ہیں, بوائز کون سے ٹوائز میں انٹرسٹ لیتے ہیں,
ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو بہت سارا ڈیٹا ہمارا جو ہے کوالٹیٹیو ڈیٹا ہمارا جو ہے وہ گیدر ہو سکتا ہے. کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی اگر ہم گیدر کرنا چاہیں اور اپنی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں کہ کتنی بار جو ہے وہ بچے ٹوائز سے کھیلتے ہیں, یہ چیز بھی ہم لوگ گیدر کر سکتے ہیں. تو انسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈیز میں کوئی پری ڈٹرمنٹ فارمیٹ نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ جب ہم نے اسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈی کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم جا کے ایک انسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈی کر لیں گے. اسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈی سے پہلے جا کے ہم لوگ ایک انسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈی کر لیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کسی آفس میں یا کسی بھی جگہ پہ کس طریقے سے تھنگس پاس, ہاؤ the processes flow or how the things happen, and then we can determine some format. اور پھر فارمیٹ جب ہم نے جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا تو اس کے بعد جا کے ہم ان ویریبلس کے اوپر بھی ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے اسپیسیفکلی جو اسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈیز ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے ہم اپنے ہائپوتھیسس کے لیے بھی ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. اور جو انسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈیز ہے اور جو پارٹیسپینٹ اور نان پارٹیسپینٹ آبزرور ہے یہ ہمیں جو ہے وہ کوالٹیٹیو ڈیٹا عام طور پہ فراہم کرتا ہے. ہم نے جو ہے وہ آبزرویشنل سرویز دیکھے جو کہ کوشچنیئر سے مختلف ہیں, جو کہ انٹرویوز, پینل گروپ سرویز اور فوکس گروپ ڈسکشن سے مختلف ہیں. اور اس کے اندر ہم لوگ ان چار میتھڈ سے کس طریقے سے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں تو جو ہے وہ یہ آبزرویشن کے اندر جو ہے وہ فال کیے. دین پانچواں طریقہ کار جو کہ جس کے ذریعے سے ڈیٹا کلیکٹ ہو سکتا ہے تھرو آبزرویشن از ڈیٹا کلیکشن تھرو میکینیکل آبزرویشن. اینڈ ان میکینیکل آبزرویشن کوئی بندہ نہیں ہوتا, وہاں پہ جو ہے ہم لوگ کسی جگہ کیمرہ CCTV کیمرہ لگا سکتے ہیں اور جو ہے ہم معلوم کر سکتے ہیں ایک دکان کے اندر کہ جو ہے وہ لوگ کس طریقے سے آتے ہیں, کس طریقے سے شاپنگ کرتے ہیں, کون سی چیز کو پریفر کرتے ہیں, کون سے برانڈ کو پریفر کرتے ہیں. ہم کیمراز کے ذریعے سے بھی ڈیٹا گیدر کرتے ہیں مگر اس میں ایتھیکل ایشوز جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. لہٰذا جس گروپ کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ کیمراز کے ذریعے سے یا CCTV کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں تو اس گروپ کو آپ کو انفارم کرنا ضروری ہے. ڈیٹا کلیکشن تھرو میکینیکل آبزرویشن میں یو شوڈ آلویز انفارم دا گروپ دیٹ یہاں پہ جو ہے وہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور جو ہے آپ کی جو موومنٹس ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کی جا رہی ہیں. تو ایسی عبارتیں شاید آپ نے ایسی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی کہ کسی دکان پہ گئے ہو, کسی شاپ پہ گئے ہو جہاں پہ کیمراز لگے ہو کہ خبردار کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ گیدر ہو رہا ہے. تو اگر آپ نے ایتھیکل ایشوز کا خیال رکھا ہے تو تھرو آبزرویشن جو ہے آپ کیمراز کے ذریعے سے بھی اور CCTVs کے ذریعے سے بھی ریسرچ کر سکتے ہو. اس کے ذریعے سے بھی آپ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہو. کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ گیدر ہو سکتا ہے. دین آپٹیکل اسکینرز آف بار کوڈس, یہ بھی آبزرو کرتے ہیں چیزیں, کون سی چیزیں خریدی جا رہی ہیں, کون سی چیزیں کتنی پرائس کے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہیں, آج ایک دن میں ایک شاپ میں کتنی بکری ہوئی. تو اسکینرز بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں, بار کوڈس کو آبزرو کرتے ہیں اور نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں چیزیں. تو یہ بھی ایک میکینیکل طریقہ کار ہے آبزرویشن کا اور اس کے ذریعے سے بھی ڈیٹا گیدر ہوتا ہے. بہت کوالٹیٹیو ڈیٹا کہ کون سی چیز بکی اور کتنی وہ چیز کتنی تعداد میں بکی, یہ چیز بھی بتاتی ہے. تو ہماری میکینیکل آبزرویشن کے اندر آپٹیکل اسکینرز ایک اور ڈیوائس ہے جو کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ گیدر کر رہی ہے. دین ٹریکنگ سسٹمز آن ویب سائٹس کے اندر جو ہے کتنے بار اس ویب سائٹ کو کلک کیا گیا, کتنے لوگ آئے, کتنے لوگوں نے جو ہے وہ فارم فل کیا جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا تھا. ٹریکنگ سسٹمز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. یہ بھی آبزرو کر کے ایک رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ 500 لوگوں نے ویب سائٹ کو وزٹ کیا اور انہوں نے جو ہے وہ مندرجہ ذیل چیزوں کے اندر اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ دیکھا. اس سائٹ کو اتنی بار کلک کیا, اس سائٹ کو اتنی بار کلک کیا.
اتنے لوگوں نے جو ہے وہ پرائس دیکھی آپ کے پروڈکٹ کی جو کہ ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل تھی، اتنے لوگوں نے جو ہے اس کی کوالٹیز دیکھی، تو آپ جو ہے وہ ٹریکنگ سسٹمز اور ویب سائٹس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہو. اس میں بندوں کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے آبزرویشن کی، یا تو کیمرہ CCTVs جو ہے ہم لوگ بلڈنگس کے باہر لگاتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم لوگ جو ہے فار ایگزامپل ایک چوک میں کس طریقے سے لوگ پاس کرتے ہیں، کون کون سی گاڑیاں ہیں جو کہ یہاں سے گزرتی ہے، کون لوگ ہیں. ایون ہم بل بورڈز کے اوپر جو ہے وہ کیمراز فٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی بار لوگ جو ہے وہ بل بورڈ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں انٹرسٹ لے بھی رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں، آلدو ہم نے بل بورڈ جو ہے وہ ایک چوک کے اوپر لگا دیا ہے. تو یہ دیز ور سم ڈیٹا کلیکشن میتھڈز تھرو میکینیکل آبزرویشن. یہاں پہ آ کے ہماری آبزرویشن جو ہے وہ مکمل ہو گئی، مگر اس کے اندر دیر آر سم ایشوز اینڈ ڈرا بیکس آف آبزرویشنل اسٹڈیز، جس کا ذکر کرنا نہایت اہم ہے یہاں پر پہنچنے کے بعد. تو ایشوز اور ڈرا بیکس ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. پہلا ہے اٹ از نیسیسری فار دی آبزرور ٹو بی فزیکلی پریزنٹ آفن فار پرولونگ پیریڈز آف ٹائم. ٹھیک ہے، اگر ہم نے جو ہے وہ کیمرہ نہیں لگایا ہوا اور ہمیشہ ہم ہر جگہ کیمرہ فٹ نہیں کر سکتے، تو پھر جو ہے جو آبزرور ہے اس کو فزیکلی پریزنٹ ہونا ہوتا ہے جہاں پہ وہ ڈیٹا گیدر کر رہا ہوتا ہے. اب وہ آپ بینک فلا والی اگزامپل دیکھو، اسٹرکچرڈ آبزرویشنل اسٹڈی ہم لوگوں نے کی، تو وہاں پہ صبح سے شام تک جو ہے آبزرور کو یا ریسرچر کو وہاں پہ موجود رہنا پڑے گا. اور جو ہے وہ اگر کوشچن ایئر کے ذریعے سے ہم ڈیٹا گیدر کر رہے ہوتے تو سہولت ہوتی کہ ہم نے کوشچن ایئر جو ہے وہ لوگوں کو دے دیا، لوگوں نے فل کر دیا، ہم نے رات کو واپسی پہ جو ہے ان سے کوشچن ایئر کلیکٹ کر لیا، یا اسی وقت ہی ہم نے کہا کہ پلیز اگر آپ لوگ فارغ ہیں تو کوشچن ایئر فل کر کے دے دیں. یا انٹرویو کے لیے ہم لوگوں نے گئے، 1 گھنٹے میں انٹرویو جو ہے مکمل کیے ایک برانچ سے کسی بھی بینک کی، اور ہم آ گئے. تو اگین دس از اے ٹیڈیس میتھڈ، آبزرویشن کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کرنا، اٹ از ٹیڈیس میتھڈ. اگین ہم نے ایتھنوگرافک اسٹڈیز دیکھی، پارٹیسپینٹ آبزرور دیکھا، وہ تو بیچارہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ مزدوروں کے گروپ کا حصہ بنا رہا، کتنی تکلیف اس کو ہوئی ہوگی. کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک خاتون تھی جو کہ ڈیٹا گیدر کر رہی تھی کلچر آف پولینیزیا کے اوپر. پولینیزیا ایک جزائر ہے، وہاں پہ جا کے وہ 10 سال رہی، اور پھر ان کو پتا چلا کہ ان لوگوں کے جن کے ساتھ میں رہی ہوں کیا جو ہے وہ کلچر تھا. پھر انہوں نے اس کلچر پہ، کلچر آف پولینیزیا کے اوپر کتاب لکھی. تو اگین اٹ از اے ویری ٹیڈیس جو ہے وہ میتھڈ یا پروسیس، بیکاز دی آبزرور ہیز ٹو بی فزیکلی present often for prolonged periods of time، جو کہ جو ہے بہت سارے ریسرچرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. مگر اگر آپ کو کوئی پارٹی اسپانسر کر رہی ہے تو آپ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہو. بعض دفعہ یونیورسٹیز میں ریسرچ کی جاتی ہے جس میں دیر آر اسپانسرس، تو اگر آپ کو جو ہے کوئی اسپانسر مل جائے جو کہ آپ کو کہے کہ ایتھنوگرافک اسٹڈی کریں آپ اس علاقے میں جا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے روزمرہ کی چیزوں کی ضروریات بھی دیکھے، تو وہ پھر اس موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ ریسرچ کر سکتے ہو. ادروائز بینگ اے اسٹوڈنٹ، آپ جو ہے وہ اگر پارٹیسپینٹ آبزرور بننے کا آپ کو خیال ہے تو آپ یو کین جو ہے یہ ڈیوریشن ہم کم بھی کر سکتے ہیں. 1-1.5 مہینہ ہم نے کسی جگہ پہ گزارا اور وہاں پہ پھر لوگوں کا رہن سہن دیکھا، ان کے کلچر کا مطالعہ کیا، ان کے بزنس کا مطالعہ کیا، اور پھر ہم لوگوں نے واپس آ کے رپورٹ لکھی. تو اس طریقے کی چیزیں بھی ہم لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بٹ اسٹل ٹائم جو ہے اس میں وہ از آف دی ایسنس، ٹائم ہمارا بنسبت دوسرے میتھڈس کے زیادہ لگتا ہے. دین دیر مائٹ بی ریکارڈنگ ایررس، میموری لیپسز اینڈ ایررس ان انٹرپریٹنگ ایکٹیویٹیز. دیر مائٹ بی ریکارڈنگ ایررس، میموری لیپسز اینڈ ایررس ان انٹرپریٹنگ ایکٹیویٹیز. یہ جو ہے وہ کچھ مسائل ہے جو کہ آپ کی ریسرچ جس کا شکار ہو سکتی ہے. آپ نے جو ہے وہ آبزرو تو صحیح کیا مگر اس چیز کو ریکارڈ غلط کیا.
اگر فار ایگزامپل ایک ہی ریسرچر جو ہے وہ الفلاح بینک میں گیا اور اس نے 5 لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ 4 ایکٹیویٹیز اس نے نوٹ ڈاؤن کر دی تھی، ان کا لنچ بریک کا ٹائم، ان کا کلائنٹس ڈیلنگ، ان کا جو ہے وہ نمبر آف اکاؤنٹس اوپن، تو ریکارڈنگ ایررز اس میں آ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ روبوٹ نہیں ہوتا، اس نے جو ہے وہ اگر اس نے بہت سارے لوگوں کا انتخاب کیا ہوا ہے تو ریکارڈنگ ایررز جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ 10 گھنٹے اگر کسی نے اسپینڈ کیے وہ لکھ سکتا ہے کہ اس نے 9.5 گھنٹے اسپینڈ کیے ہیں۔ تو ریکارڈنگ ایررز جو ہے وہ کیونکہ یہ ٹیڈیس کام ہوتا ہے، پرولونگ کام ہوتا ہے، اس کے اندر ریکارڈنگ ایررز آتے ہیں۔ دین میموری لیپسز، لوگ بھول جاتے ہیں، ریسرچر جو ہے وہ بھول سکتا ہے کہ 5 بندوں کا اگر وہ ڈیٹا گیدر کر رہا ہے تو جو ہے وہ اس بندے نے 10 کلائنٹ سے ڈیل کیا تھا یا اگلے بندے نے 10 کلائنٹ سے ڈیل کیا تھا، اس کی میموری لیپسز ہو سکتی ہے۔ اٹس ویری ہیومن کہ ایسا ہو جائے۔ دین ایررز ان انٹرپریٹنگ ایکٹیویٹیز، کوئی کچھ کام کر رہا ہے مگر اس کا وہ مقصد نہیں ہے جو وہ کام کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ لنچ بریک وہ ریکارڈ کر رہا ہے کسی بندے کی، اور وہ جو ہے بینک کے ہی کام سے جو ہے وہ اس کو 2 گھنٹے باہر لگ جاتے ہیں کسی امپلائی کو، تو اس نے 2 گھنٹے جو ہے وہ ایک بندے کا ٹائم ریکارڈ کر لیا کہ یہ 2 گھنٹے کی بریک پہ چلا گیا، مگر اصل میں وہ بینک کے کام سے ہی باہر گیا تھا، کیونکہ آپ کسی سے پوچھتے تو ہو نہیں آبزرویشن کے اندر، تو آپ غلط انٹرپریٹ کر سکتے ہو لوگوں کی ایکٹیویٹیز۔ تو یہ اس کے اندر فلاز ہے۔ اگر ان کو درست کر لیا جائے، اگر یہ چیزیں ذہن میں رہیں، نظر میں رہیں، تو ہم لوگ جو ہے ایک بہتر آبزرویشنل اسٹڈیز کر سکتے ہیں۔ دین observers are trained and inter-observer reliability is sought۔ بعض صورتحال میں ہم لوگ آبزرورز کے اوپر آبزرورز بھیجتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمارے 5 آبزرورز ہیں، وہ ٹرین ہوئے ہیں اور وہ جا کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز نوٹ ڈاؤن کریں گے 5 بینکس میں، اور ہم نے پھر ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ 5 آبزرور صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ایک آبزرور ہم نے ہائر کیا اور ہم نے بھیجا کہ آپ دیکھ کے بتاؤ کہ یہ 5 آبزرور صحیح کام کر رہے ہیں، صحیح آبزرویشن پورے صبح سے لے کے شام تک کر رہے ہیں، اور جو چیز وہ نوٹ کر رہے ہیں کیا آپ نے بھی وہی باتیں نوٹ کی ہیں۔ آپ ایک سائٹ پہ جاؤ گے اور چیک کرو گے کہ جو آبزرور نے چیزیں آبزرو کی ہیں وہی آپ کی بھی وہی جو ہے وہ فیڈنگ ہے، وہی چیز جو ہے وہ آپ نے بھی ریکارڈ کی ہے، تو اس طریقے سے انٹر آبزرویٹر ریلائبلٹی ہمیں مل جاتی ہے۔ بعض صورتحال میں ہم نے اگر بہت سارا ڈیٹا گیدر کرنا ہوتا ہے تھرو آبزرویشن، تو ہم جو ہے وہ ریسرچر اپنی ٹیم کو ٹرین کرتا ہے، اس نے 10 آبزرورز کو اس نے ٹرین کیا، اور 10 آبزرورز نے جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ شروع کی، اور ان کے ساتھ اس نے جو ہے وہ 4 اور آبزرورز کو ٹرین کیا جو کہ ان 10 آبزرورز کو جا کے ریکارڈ کریں، نوٹ ڈاؤن کریں کہ کیا یہ کوئی غلطیاں تو نہیں پرفارم کریں جب یہ آبزرویشن کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے انٹر آبزرور ریلائبلٹی اس کو مل جائے گی، ریلائبلٹی حاصل ہوگی کہ 2 لوگوں نے جو ایک ہی چیز آبزرو کی، دونوں نے ایک ہی چیز ریکارڈ کی، اگر جو ہے وہ 80 to 90% جو ہے وہ ایک ہی چیز ریکارڈ کی گئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس والی اسٹڈی میں، اس آبزرویشنل اسٹڈی میں انٹر آبزرور ریلائبلٹی موجود ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ جو ایررز ہوتے ہیں وہ ان کا خیال رکھتے ہوئے آبزرویشنل اسٹڈیز کرتے ہیں اور اپنے آبزرویشنل اسٹڈیز کو مزید بہتر بناتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے جو ہے وہ آبزرویشن مکمل کر لی۔ اب چوتھا طریقہ کار فزیکل میئرمنٹ کا بھی ہم لوگ آج ہی کے لیکچر میں کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کا 9th ایلیمنٹ آف ریسرچ ڈیزائن ڈیٹا گیدرنگ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ فزیکل میئرمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے پیمائش کرنی ہے کسی بھی چیز کی۔ فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کلاس کا سائز یا ڈائمینشنس جو ہے وہ کلاس کے انٹرسٹ لینے کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے کلاس انٹرسٹ ان سائڈ کلاس، اور اس میں ہم ڈائمینشنز بھی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم فزیکلی میئر کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ کتنے بائی کتنے اسکوائر فیٹ کا ایک کمرہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا وہ انٹرسٹ لیتے ہیں ڈیورنگ دا لیکچرز یا نہیں۔ تو 2 چیزوں کو ہم انٹر ریلیٹ کر سکتے، کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہمارے پاس ایک انچی ٹیپ ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایک فیتہ ہونا چاہیے جس کی مدد سے ہم میئرمنٹ کریں اس کمرے کی۔
یا ہم امپلائیز جو ہے وہ جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں کتنا ڈیسک سائز ہونا چاہیے. اگین ہمیں فزیکل میئرمنٹ کرنی پڑے گی. ہم مختلف جگہ پہ جا کے مختلف آرگنائزیشنس میں ڈیٹا گیدر کریں گے اور ان کی پرفارمنس دیکھیں گے کہ کتنا ڈیسک سائز جو ہے وہ پرفارمنس کے اوپر کیا اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اگین ہمیں فزیکل انسٹرومنٹس کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی. تو یہ جو ہے وہ چوتھا طریقہ کار ہے ڈیٹا گیدرنگ کا, اور کوانٹیٹیو جو ہے وہ ڈیٹا اس کے ذریعے سے بھی گیدر ہوگا. گھڑی کے ذریعے سے, ویٹس, میئرنگ بیلنسز کے ذریعے سے, جو ہے ویٹ مشینز کے ذریعے سے ہم لوگ جو ڈیٹا گیدر کریں گے, ظاہر ہے کہ وہ سارے کا سارا فزیکل میئرمنٹ کے اندر فال کرے گا. تو اس کے اندر جو ایشوز آ سکتے ہیں ہمیں ڈٹرمن کرنی چاہیے. وی شوڈ فرسٹ آف آل ڈٹرمن دی میئرمنٹ پراپرٹیز آف دی انسٹرومنٹ. ایک انسٹرومنٹ ہے وہ کیا کیا چیزیں میئر کر لیتا ہے, کیا کر پاتا ہے, کیا اس کے اندر پروز ہے, کیا کونز ہے. اگر ہم جو ہے وہ انچی ٹیپ کے ساتھ ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کن کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کس طریقے سے ہم میئرمنٹ کر سکتے ہیں. مانیٹر ویدر دا انسٹرومنٹ satisfies accuracy requirements. اب تو جو ہے وہ ہمارے پاس جو میئرمنٹ ہے اس کے ہمارے ایسے ٹولز آ گئے ہیں جو کہ الیکٹرانک ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ ان کی ایکوریسی جو ہے کا لیول کیا ہے, کیا وہ صحیح ناپ کے آپ کو چیزیں بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے ہیں, کون سی کمپنی کی انچی ٹیپ بنی ہوئی ہے, اس کی آپ دیکھ لو, اس کو چیک کر لو کیا اس کے اندر جو لکیریں ہیں, جو لائنز ہیں وہ صحیح ڈلی ہوئی ہیں یا نہیں ڈلی ہوئی. کیونکہ اگر اس کے اندر ایرر ہو گیا, انسٹرومنٹ کے اندر اگر ایرر ہے تو اگین آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ خراب آئے گی, غلط آئے گی, آپ کی ریسرچ جو ہے وہ سفر کرے گی. سو مانیٹر ویدر دی انسٹرومنٹ سیٹسفائز ایکوریسی ریکوائرمنٹس, ایکوریٹ ہے بھی کہ نہیں ہے, اور اس کے اندر جو ہے کوئی ایرر تو نہیں ہے. اگر آپ جو ہے وہ 1 کلو کسی ویئنگ مشین کے اندر سیب ڈال رہے ہو تو وہ 1 کلو ہی آپ کو بتا رہا ہے. تو ایسے ایررز کو آپ کو جو ہے وہ چیک کرنا ہوگا. چوز اے میئرمنٹ انسٹرومنٹ فلفلنگ دی پری ڈیفائنڈ ریکوائرمنٹس. جو چیز آپ نے فار ایگزامپل جس چیز کے لیے آپ جس تحقیق کر رہے ہو اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ریسرچ انسٹرومنٹ کا انتخاب آپ کے لیے ضروری ہے. اینڈ چیک ویدر دی اکوپمنٹ از اسٹل ورکنگ پراپرلی فار ایچ میئرمنٹ. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل الیکٹرانک میئرمنٹ ہو رہی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ دیکھو گے کہ ہر میئرمنٹ کے وقت جو ہے وہ کیا وہ صحیح بات بتا رہا ہے, آپ کو صحیح رقم, صحیح چیز آپ کو پرفارم کر رہا ہے, اس کی بیٹری صحیح ہے, اس کے اندر کوئی ایرر تو ڈیولپ نہیں ہو رہا. بعض دفعہ ویئنگ مشینز کے اندر ایرر آ جاتا ہے, بعض دفعہ بار بار آپ جو ہے وہ اس کے اوپر چیزوں کو ناپتے ہو تو اس کے اندر ایرر ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں فزیکل میئرمنٹ انسٹرومنٹس کی دیکھنی پڑیں گی اور تب کہیں جا کے ہمارے پاس ایکوریٹ ڈیٹا گیدر ہوگا. وی شوڈ ڈیٹرمن دی میئرمنٹ پراپرٹیز. اس کی کیا ہے میئرمنٹ پراپرٹیز؟ لینتھ ناپتا ہے, ویٹ ناپتا ہے, اس کے اندر انچز ہے, سینٹی میٹرز ہے. اسی حساب سے پھر ہمیں اپنے جس چیز میں بھی ہم نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, ہمیں اپنے کوشچنئر میں اگر نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, کسی اور چیز میں ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اسی حساب سے ہمیں چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور پھر جو ہے ایکوریسی اس میئرنگ انسٹرومنٹ کی چیک کرنی پڑے گی, اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ریکوائرمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پورا اتر رہا ہے ہمارا انسٹرومنٹ یا نہیں اتر رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ ہمیں ہر میئرمنٹ کے وقت ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے صحیح ناپا ہے اپنی چیز کو کہ نہیں. تو جو ہے ہم لوگوں نے آج 3 چیزیں دیکھی. ڈیٹا کلیکشن تھرو انٹرویوز, جس کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے اس اپنے ٹاپک کو ختم کیا تھرو پینل ڈسکشنز اینڈ فوکس گروپ انٹرویوز. دین آبزرویشنل سرویز ہم نے دیکھے 4 ٹائپ کے تھے, اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آبزرویشن تھرو میکینیکل مینز بھی پڑھی, اور آخر میں ہم نے فزیکل میئرمنٹ دیکھی کہ یہ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو امید ہے جو ہے آپ بہت سارے طریقوں سے ڈیٹا گیدرنگ سیکھ گئے ہوگے انہی الفاظ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.